TNN-TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈین صوبہ انٹیریو کی حکمران پروگریسو کنزرویٹو پارٹی کو فنڈ ریزنگ کے خط پر اپوزیشن کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین صوبے اونٹاریو کی حکمران پروگریسو کنزرویٹو پارٹی کو فنڈ ریزنگ کے خط پر اپوزیشن کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔ اونٹاریو کی کچھ باشندوں کو میل موصول ہوئی ہے جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ PC کی انتخابی مہم کے لیے چندہ دیں، تاہم خطوط انوائس کے طور پر ظاہر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انوائس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو ادائیگی کرنی ہوگی۔ اس سے لوگوں میں خدشات پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر بزرگ۔ یہ ایسی چیز ہے جو انہیں پریشان کر سکتی ہے اگر وہ اچانک سوچے کہ ان کے واجب الادا بقایا جات ہیں۔ خط موصول کرنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ہدایت دی گئی کہ وہ پارٹی کے لیے $800 کے مقروض ہیں۔ یہ ٹرمپ کے فنڈ ریزنگ خطوط کی طرح لگتا ہے جسے ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پارٹی سے یقینی طور پر ایک معیاری تحریری خط کی توقع تھی جس میں وضاحت کی گئی ہو کہ پارٹی میرا عطیہ کیوں چاہے گی۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک چینل نے پروگریسو کنزرویٹو پارٹی سے رابطہ کیا لیکن جواب موصول نہ ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صرف اخلاقی طور پر قابل نفرت ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی چیزوں کا علم زیادہ یا کم ہے، اور یقینی طور پر کمزور لوگ ہیں جو اسے دیکھ سکتے ہیں اور اچانک محسوس کرتے ہیں کہ انہیں یہ رقم دینے کی ضرورت ہے۔ صوبے کی اپوزیشن پارٹی لبرل کے ایک رہنما نے انتخابی مہم کی حکمت عملی کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی الیکشن اونٹاریو صوبائی پولیس کی اینٹی ریکٹ، اینٹی فراڈ برانچ اور کینیڈین اینٹی فراڈ سینٹر سے باضابطہ طور پر تحقیقات کی درخواست کرے گی۔ گمراہ کن دستاویز جس میں سب سے اوپر بڑے متن میں لفظ انوائس شامل ہے، جھوٹے بلنگ فریب سے مماثلت رکھتا ہے جس کا مقصد کمزور افراد کو دھوکہ دینا ہے۔ NDP لیڈر اینڈریانا ہورت نے بھی حکمت عملی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ٹیم بھی تحقیقات کا مطالبہ کرے گی۔ ہورت کا کہنا ہے کہ رسیدیں میل اسکیم کی طرح لگتی ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے سکتی ہیں۔ کینیڈین صوبہ انٹیریو میں اساتذہ کی جانب سے تعلیمی اداروں میں ویکسینیشن کے لیے کیے جانے والے ضروری اقدامات کی حمایت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین صوبے اونٹاریو میں اساتذہ کی جانب سے تعلیمی اداروں میں ویکسینیشن کے لیے کیے جانے والے ضروری اقدامات کی حمایت کی ہے۔ صوبے کی مختلف اساتذہ تنظیموں اور ٹورنٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کا کہنا ہے کہ وہ اس سال اسکولوں میں کووڈ-19 کو کم کرنے کے لیے حکومتی ہدایات میں مزید وسعت لائیں گے تاکہ گھر سے باہر کھیلوں اور دیگر غیر نصابی کھیلوں کی اجازت دی جائے۔ بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس ماہ کے شروع میں جاری کردہ صوبائی رہنما خطوط سے آگے بڑھیں گے۔ TDSB کے ترجمان ریان برڈ نے کہا ہے کہ صوبے کی طرف سے دی گئی ہدایات میں وزارت تعلیم کے رہنما خطوط بھی شامل تھے اور ہم نے ان ہدایات کو برقرار رکھا اور ٹورنٹو پبلک ہیلتھ نے انہیں قدرے سخت بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹورنٹو ایک منفرد علاقہ ہے اور ایک مرکز برائے کووڈ ہے جس کے لیے جامع احتیاطی اقدامات کی ضرورت ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق TDSB اس سال اسمبلیوں کو صرف باہر یا ورچوئل پلیٹ فارم پر اجازت دے گی، اگرچہ صوبائی منصوبے نے تمام کھیلوں کی ٹیموں اور دیگر غیر نصابی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے کی توثیق کی ہے، لیکن TDSB کے عملے کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی مرحلہ وار سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے کا منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ TDSB کا کہنا ہے کہ اس کے پاس تمام اسکولوں میں ہر مصروف جگہ پر HPEA ایئر فلٹر ہوں گے، چاہے اس اسکول میں پہلے سے ہی مناسب طریقے سے فلٹر سینٹر میکینیکل وینٹیلیشن موجود ہو۔ کینیڈا میں وبائی صورتحال کے دوران 20 ستمبر کو ہونے والے وفاقی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کینیڈا کی جانب سے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں وبائی صورتحال کے دوران 20 ستمبر کو ہونے والے وفاقی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کینیڈا کی جانب سے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کووڈ-19 انفیکشن کی شرح میں اضافے کے ساتھ کچھ کینیڈینز آئندہ وفاقی انتخابات کے لیے پرہجوم پولنگ اسٹیشنز پر جانے سے گریز کریں گے اور اس کے بجائے ڈاک کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تاہم میل ان آپشن استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والے رائے دہندگان کے لیے ایک علیحدہ عمل ہے اور انہیں پورا کرنے کے لیے آخری تاریخ کا تعین کیا گیا ہے اور انہیں اپنے ووٹوں کی گنتی کروانے کے لیے 20 ستمبر کے انتخابات سے پہلے ہی اس عمل کا آغاز کرنا چاہیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق رواں سال الیکشن کینیڈا کو توقع ہے کہ 30 لاکھ کینیڈین خصوصی رائے شماری کے ذریعے ووٹ ڈال سکتے ہیں، جن میں سے اکثریت نے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کیا ہے۔
اس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے درخواستوں پر کارروائی کے ذمہ دار دفاتر میں اپنے IT وسائل میں اضافہ کیا ہے اور بیلٹ ڈاک کے ذریعے بھیجے ہیں اور ڈاک کے حجم میں نمایاں اضافے سے نمٹنے کے لیے عملے کو تیار کر رہی ہے۔ ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے چند اقدامات ہیں اور الیکشن کینیڈا اس کا استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ جلد از جلد اس عمل کو شروع کریں۔ ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹر کو پہلے ایک خصوصی بیلٹ کے ذریعے درخواست دینی ہوگی جس میں امیدوار کے نام کے لیے خالی جگہ ہو، جس میں وہ خود پر کریں گے۔ یہ عام ووٹوں سے مختلف ہے جن میں سے انتخابات کرنے کے لیے امیدواروں کی فہرست ہے۔ اس کی وجہ سے یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ آپ اپنے امیدوار کا نام جانتے ہیں، کیونکہ صرف یہ لکھنا کہ آپ کس پارٹی کو ترجیح دیتے ہیں شمار نہیں کریں گے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,82,755 ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,60,175 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,761 ہو گئیں، جبکہ 14,12,636 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,56,920 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,431 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,82,755 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,278 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں 2,41,431 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,338 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,57,567 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,782 ہے۔ طالبان نے کابل فتح کرنے کے 4 دن بعد افغانستان میں اسلامی حکومت تشکیل دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ طالبان نے کابل فتح کرنے کے 4 دن بعد افغانستان میں اسلامی حکومت تشکیل دینے کا اعلان کر دیا۔ روسی نیوز چینل RT کی انگریزی ویب سائٹ کے مطابق افغانستان میں اسلامی حکومت یعنی امارات اسلامی قائم کرنے کا اعلان افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک ٹویٹ میں کیا۔ اسی ٹویٹ میں انہوں نے افغانستان اسلامی امارات کے جھنڈے اور سرکاری نشان کی تصویر بھی شیئر کی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے بیان میں کہا کہ افغانستان پر برطانیہ کے متنازع تسلط کے 102 سال بعد وہاں امارات اسلامی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 19 اگست کا دن ہر سال 9 آبادیاتی سپر طاقتوں سے آزادی کے دن کی حیثیت سے منایا جائے گا۔ افغان طالبان کے وفد نے کابل میں سابق صدر حامد کرزئی اور سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ سے ملاقات کی ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان وفد کی قیادت قطر میں سیاسی دفتر کے رکن انس حقانی نے کی۔ افغان سینٹ کے سابق چیئرمین فضل ہادی سمیت دیگر حکام بھی ملاقات میں موجود تھے۔ افغانستان میں طالبان کے نظم و نسق کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ طالبان نے کہا ہے کہ افغان شہریوں کو ہتھیار، گولہ بارود ان کے حوالے کرنا ہوں گے۔ افغان طالبان کے مزید رہنما منظر عام پر آئیں گے۔ دنیا ان کے رہنماؤں کو بتدریج دیکھے گی، کوئی رازداری نہیں رہے گی۔ کابل میں معمول کی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ سڑکوں پر چہل پہل نظر آنے لگی ہے۔ دکانیں اور ریستوران کھل گئے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق غیر ملکیوں اور افغان باشندوں کی افغانستان سے نکلنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد کابل ایئرپورٹ پر موجود ہے۔ کچھ افراد کے پاس پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات بھی نہیں ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارتی سفارتی عملہ طالبان کے حصار میں کابل ایئرپورٹ پہنچا۔ حفاظت کے لیے بھارتی سفارت خانے کے باہر مشین گنوں، گرینیڈ لانچر سے لیس طالبان کا گروہ موجود تھا۔ بھارتی سفارت خانے سے 2 درجن گاڑیاں باہر نکلیں۔ افغانستان کے متعدد شہروں میں طالبان مخالف مظاہرے ہوئے۔ صوبہ کنڑ کے شہر اسد آباد میں مرکزی چوراہے پر افغان پرچم لہرایا گیا۔ ننگرہار کے دارالحکومت جلال آباد میں مظاہرین نے افغان پرچم اٹھا کر مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طالبان نے فائرنگ کی، جس سے 3 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 12 زخمی ہو گئے۔ نیٹو اور طالبان حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اتوار سے اب تک کابل ایئرپورٹ کے اندر اور اطراف میں 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ کے باہر کی سیکیورٹی طالبان نے سنبھال لی ہے۔ سینکڑوں لوگوں نے ایئرپورٹ میں گھسنے کی کوشش کی تو طالبان نے لاٹھی چارج کیا، جس سے بھگدڑ مچ گئی
اور درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے شہر بامیان میں ایک نامور طالبان مخالف جنگجو کا مجسمہ توڑ دیا گیا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ ہزارہ رہنما عبدالعلیم مزاری کا مجسمہ کس نے تباہ کیا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے افغان حکومت کی فنڈز تک رسائی بلاک کر دی۔ طالبان کو سینٹرل بینک اثاثوں تک رسائی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ سینٹرل بینک میں افغان حکومت کے 9 ارب ڈالرز ریزرو ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق افغانستان کو 23 اگست کو 450 ملین ڈالرز منتقل ہونا تھے۔ آئی ایم ایف نے افغانستان کے لیے 650 ارب ڈالرز ریزرو کیے ہوئے تھے۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان سے فوج نکالنا ناکامی نہیں، کسی بھی امریکی کو افغانستان میں نہیں چھوڑیں گے۔ 31 اگست کی ڈیڈ لائن کے بعد بھی رکنا پڑا تو رکیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان سے فوج نکالنا ناکامی نہیں، کسی بھی امریکی کو افغانستان میں نہیں چھوڑیں گے۔ 31 اگست کی ڈیڈ لائن کے بعد بھی رکنا پڑا تو رکیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر افغان حکومت اور فورسز کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انخلا کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے امریکی فوجی 31 اگست کے بعد بھی کابل میں رہ سکتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے کہا ہے کہ امریکی افواج کے پاس یہ صلاحیت نہیں کہ کابل ایئرپورٹ سے عام لوگوں کے انخلا کے لیے مدد کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تقریباً 4500 امریکی فوجی کابل میں ہیں۔ طالبان کے ساتھ کوئی کشیدگی نہیں، طالبان کمانڈروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ امریکی افواج کے سربراہ جنرل مارک ملی نے افغان فورسز کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ کبھی کسی فوج کو 11 دن میں پسپا ہوتے نہیں دیکھا۔ افغان فورسز کے پاس دفاع کی اہلیت، تعداد اور ٹریننگ سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ شکست کھا گئے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے انٹرویو میں سابق اور مفرور افغان سربراہ اشرف غنی کو حد درجہ مکار قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ قتل کر کے بھاگ گیا۔ طالبان کی جانب سے افغانستان پر مکمل قبضے اور موجودہ صورتحال پر گفتگو کے لیے نیٹو کی جانب سے اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، جس میں دونوں ممالک نے افغانستان میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کی متحدہ عرب امارات میں موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ دوسری طرف اشرف غنی کا کہنا ہے کہ طالبان ہر کمرے میں ڈھونڈ رہے تھے، کابل میں رہتا تو خون ریزی کا خدشہ تھا۔ اس حوالے سے متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اشرف غنی UAE میں موجود ہیں۔ وہ اور ان کا خاندان UAE میں موجود ہیں۔ انہیں اور اہل خانہ کو انسانی بنیادوں پر خوش آمدید کہا۔ اشرف غنی کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے مذاکرات کی حمایت کرتا ہوں، جو چیئرمین عبداللہ اور سابق صدر حامد کرزئی کی سربراہی میں ہو رہے ہیں۔ چاہتا ہوں کہ مذاکرات کا یہ سلسلہ کامیاب ہو۔ میں اپنے ملک واپس جاؤں گا۔ ماضی میں بہت سے حکمران بوقت ضرورت ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تاجکستان میں تعینات افغان سفیر نے انٹرپول سے سابق صدر اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ افغان سفیر نے اشرف غنی، حمداللہ محب اور فضل محمود فضلی پر غبن کے الزامات عائد کرتے ہوئے انٹرپول سے تینوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ کابل میں روسی سفیر نے الزام لگایا تھا کہ اشرف غنی جاتے ہوئے 4 گاڑیوں میں بھرے ڈالرز اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ برطانیہ کی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل سر کارٹر نے کہا ہے کہ دنیا کو صبر کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ طالبان کی حکومت میں افغانستان کا مستقبل کیسا ہوگا۔ دوسری جانب وزیر اعظم بورس جانسن کے دفتر نے کہا ہے کہ طالبان کو ان کے الفاظ سے نہیں بلکہ اقدامات سے پرکھا جائے گا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21,1,35,043 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 44,05,953 ہو گئیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21,1,35,043 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 44,05,953 ہو گئیں، جبکہ 18,82,47,125 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,41,346 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,80,72,656 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے
33,063 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,23,20,898 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 36,401 کیسز رپورٹ ہوئے۔ بھارتی وزارت صحت کے مطابق بھارت میں ایک دن میں کرونا وائرس سے مزید 530 اموات ہوئیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,71,703 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,04,58,221 ہو گئی۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 53,675 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 61,38,452 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 39ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,439 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,40,244 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔